بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم نور الانوار میں بیان تقریر کو نور الانوار سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس اعراب اور ترجمہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ بیان تغییر، ان کے بیان تغییر ہے رد و بدل کرنے والا بیان، حکم کو تبدیل کر دینے والا بیان۔ تو او بیان تغیرین، یا پھر وہ بیان تغییر ہوگا کا تعلیقی بالشرط والاستثناء، جیسے کہ تعلیق بالشرط والاستثناء، یعنی شرط کے ساتھ کسی چیز کو معلق کر دینا، والاستثناء اور استثناء کرنا حکم کو، یعنی مستثنیٰ کرنا، خارج کرنا کسی چیز سے۔ فإن الشرط، پس شرط، المؤخر یعنی دور ہونا، مؤخر ہونا تاخیر والا ہونا ہے، پھر ذکر کے اعتبار سے، مثل قولی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو تعلیق بالشرط ہے، معلق بالشرط ہونا ہے یا استثناء ہے، وہ بعد میں پایا جائے تو یہ حکم لاگو ہوگا، بیان تغییر کہیں گے، ادروائز اس کو بیان تغییر نہیں کہیں گے۔ تو یہاں سے انہوں نے بیان تغییر کی ابتدا کی ہے۔ بیان تغییر اس بیان کو کہتے ہیں جو ماقبل کے حکم کو بدل دے۔ ماقبل کے حکم کو بدلے گا، کس طرح سے بدلے گا؟ دو طریقے ہیں، معلق بالشرط ہو کر بدلے گا یا پھر استثناء کر کے بدلے گا، اور وہاں پر شرط یا پھر استثناء وہی حجت ہوگا جو بعد میں ذکر کیا جائے، اگر پہلے ذکر کیا جائے اس کو بیان تغییر نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں انتی طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ان دخلت الدار اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ بیان مغیر، بیان یہ ایک ایسا بیان ہے، مغیر لما قبلہ، اس نے بدل دیا ہے جو اس سے پہلے تھا۔ من التنجیز الی التعلیق، تنجیز فوری طور سے، الی التعلیق تعلیق کی طرف، معلق ہونے کی طرف۔ اذا لو لم یکن قولہ، اذ لو لم یکن نہ ہوا ہوتا یہ قول ان دخلت الدار یقع الطلاق فی الحال، کہ اگر یہ قول نہ ہوتا اس کا کہ ان دخلت الدار، کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، یقع الطلاق فی الحال، تو فوراً طلاق واقع ہو جاتی۔ وہ بھی اتیان شرطی، اور شرط لانے میں، بعدہ اس کے بعد، صار معلقاً یہ معلق ہو گئی ہے، بخلاف شرطی، بخلاف شرط المقدمی، برخلاف شرط مقدم کے۔ اگر شرط مقدم پہلے ہوتی ان دخلت الدار فانت طالق، تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا۔ فإنہ لیس کذلک، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا، فی رأینا، ہمارے خیال میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہکذا الاستثناء فی مثل قولہ، اور اسی طرح استثناء کی بھی مثال ہے، فی مثل قولہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اس قول میں، لہ علی الف الا مئۃ، کہ میرے اوپر اس کے 1000 ہیں سوائے 100 کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ غیر وجوب المئات عن ذمتہ، غیر بدل دیا ہے اس نے، وجوب المئات 100 کے واجب ہونے کو، عن ذمتہ اس کے ذمے سے، 100 کے واجب ہونے کو اس نے بدل دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلِهِ، اور اگر اس کا قول یہ نہ ہوتا، إِلَّا مِئَةٌ سوائے 100 کے، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفًا بِتَمَامِهِ، تو اس پر واجب ہوتے 1000 بِتَمَامِهِ، اپنے پورے اتمام کے ساتھ، یعنی پورے کے پورے 1000 واجب ہوتے، 900 واجب نہیں ہوتے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ ذَلِكَ مَوْصُولًا فقط، بس یہ بیان جو ہے وہ صرف اور صرف موصولاً درست ہے۔ لأن الشرط والاستثناء کلام غیر مستقل لا یفید معنی، اس لیے کہ شرط اور استثناء جو ہے وہ کلام غیر مستقل ہیں، یفید معنی یہ فائدہ، لا یفید نہیں فائدہ دیتے معنی کا، بدون ما قبلہ اپنے ما قبل کے بغیر۔ اب یہاں سے کیا بات ذکر کی گئی ہے اس کو سمجھیں۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا، فرسٹ آف آل ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں استثناء ہو چاہے یا پھر شرط ہو، وہ اس وقت حجت ہوگا جب وہ بعد میں ذکر کیا جائے، ادروائز اگر پہلے ذکر کر دیا جائے، جیسے کہ ان دخلت الدار انت طالق، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ حکم کچھ بھی نہیں رہے گا، بیان تغییر نہیں کہلائے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اذا لو لم یکن قولہ، یعنی اگر اس کا یہ قول نہیں ہوتا تو یہ بیان تغییر نہ کہلاتی اور طلاق فوراً واقع ہو جاتی۔ تو یہ حجت یا پھر فائدہ مند اسی وقت ہوگا جب یہ استثناء یا پھر شرط بعد میں آئے، اگر پہلے آئے گی تو یہ بات بیان تغییر نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح استثناء کے بارے میں فرما دیا ہے کہ لہ علی الف الا مئۃ، اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر اس کے 1000 ہیں سوائے 100 کے، تو پہلے اس پر 1000 واجب ہونا تھے، پہلے کلام سے، لہ علی الف، میرے اوپر اس کے 1000 ہیں، تو اس سے اٹس مین دیٹ کہ 1000 روپے واجب ہو رہے ہیں۔ لیکن الا مئۃ کے استثناء سے اب اس نے 100 روپے اپنے پاس سے خارج کر دیے ہیں اور اس کے اوپر صرف اور صرف فلاں شخص کے 900 روپے باقی رہے، تو اس نے 100 کے وجوب کو اپنے اوپر سے غیرہ، تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
ورنہ اس پر 1000 واجب ہوتا ہے۔ اب اس کا حکم یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ موصولاً درست ہے۔ موصولاً کا مطلب ساتھ ساتھ بیان، جیسے میں نے کہہ دیا لہو علیہ الف الا میۃ، ساتھ ساتھ میں نے بات کر دی تو اب مجھ پر 900 روپے واجب ہوں گے۔ ادروائز اگر میں 1 گھنٹے بعد کہتی کہ الا میۃ تو میرے اوپر 1000 کے 1000 ہی واجب رہتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّرْطَ وَالِاسْتِثْنَاء، اب وجہ بتا رہے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ تو ٹھیک ہے، موصولاً تو ٹھیک ہے، مفصولاً درست نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو استثناء ہوتا ہے یا پھر شرط ہوتی ہے وہ غیر مستقل کلام ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، نحو میں پڑھا ہے آپ نے کہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ جملے کا ایک جز بنتے ہیں۔ کبھی بھی آپ نے مضاف مضاف الیہ کو کوئی جملہ نہیں بنایا ہوگا، ضرور کچھ نہ کچھ بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں، کوئی کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن وہ کلمہ یعنی پورا جملہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کلمے کا جز ہمیشہ کسی نہ کسی کے محتاج رہتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں استثناء جو ہے خارج کرتا ہے کسی چیز کو، لیکن کسی چیز میں سے خارج کرے گا نا، خود تو خارج نہیں ہوگا، کچھ خارج ہو رہا ہے تو وہ کسی چیز میں سے خارج ہوگا، ہمیشہ کا ہمیشہ۔ شرط ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ معلق ہوگی ہمیشہ، تو غیر مستقل کلام میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے ماقبل کے بغیر درست نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو موصولاً ہی ذکر کیا جائے، مفصولاً نہیں کیا جائے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَوْصُولًا بِهِ، تو ضروری ہے کہ موصول بھی ہی ہو۔ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ وَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، کہ جس نے کسی بات پر قسم کھائی، ورأى اور دیکھا، خیال کیا، غیرها اس کے علاوہ میں، خیرن خیر کو اس کے علاوہ میں پایا، ٹھیک ہے، منہا فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر، چاہیے کہ وہ کفارہ دے اس بات کا، ٹھیک ہے، اپنی یمین کا کفارہ دے، پھر اس بات کا ارتکاب کرے جو اسے خیر لگتی ہے۔ فجعل مخلص الیمین هو الکفارہ، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمین کے کفارے کو، مخلص کو جو ہے وہ کفارہ ذکر کیا۔ وَلَوْ صَحَّ الاستثناء، اور اگر صحیح ہوتا ہے استثناء متراخیاً تراخی کے ساتھ، یعنی وقف کے ساتھ، دیر کے ساتھ، مخلص کے اعتبار سے، ایضاً بھی بِأَن یقول الآن، اس طور پر کہ کہہ دے وہ شخص الآن ابھی، انشاءاللہ تعالی، ابھی وہ کہہ دے کہ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو وَيُبْطِلُ الیمین، تو اس کی یمین باطل ہو جائے۔ اب یہاں سے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو موصولاً کہنے کی 2 وجوہات ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک کلام غیر مستقل ہے، اپنے ماقبل کے ساتھ جڑنے پر ہی صحیح ہوگا، ادروائز یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمین کے کفارے کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی نے کسی بات پر قسم کھا لی اور خیر اس کے علاوہ کام میں دیکھا، کسی بھی بات کی قسم کھا لی، جیسے کہ مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، تو یہ تو قسم حرام ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اب اس نے غلط بات کی قسم کھا لی، تو اب اسے کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ کفارہ دے دے اپنی اس قسم کا، اور کیا کرے کہ وہ یعنی ارتکاب کرے اس کام کا جو اس کے لیے صحیح ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرے، میل جول رکھے۔ تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یمین کی برات کے لیے یہی فرمایا کہ وہ کفارہ دے دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب وہ انشاءاللہ کہہ دے تو اس کی قسم باطل ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی دلالتاً یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو بیان ہے وہ بیان جو ہے وہ موصولاً ہی درست ہوگا، اگر مفصولاً درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ انشاءاللہ کہہ دے، اس طرح اس کی یمین باطل ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح ورویہ، اچھا یہ بات ایک معترضہ، جملہ معترضہ کے طور پر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پر۔ ورویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور مروی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں یہ بات، انہ یصح مفصولاً، کہ وہ صحیح ہے مفصولاً بھی، ایضاً لما روی انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ فرمایا کہ مروی حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے، ابن عباس سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأغزون قریشا، میں ضرور غزوہ کروں گا، جو ہے قریش سے جنگ لڑوں گا۔ ثم قال بعد سنۃ انشاءاللہ تعالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال بعد جو ہے فرمایا انشاءاللہ تعالی، یعنی ایک مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک شبہ کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ
کہ میں ضرور بضرور قریش سے غزوہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد جو ہے وہ فرمایا کہ انشاءاللہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمین کو، یعنی کہ اس یمین کو کا مخلص اس طرح قرار دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی حاشیے میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ وجہ کیا تھی اصل میں، انشاءاللہ کب کہا تھا اور کیوں وقفہ درمیان میں آیا تھا، تو اس کا ذکر حاشیے میں کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قالا لاغزون قریشن، میں ضرور بضرور قریش سے غزوہ کروں گا، وسکت، اور خاموش ہو گئے، ثم قالا، پھر فرمایا انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ میں غزوہ کروں گا، یعنی کہ انشاءاللہ کہا، وہذا سکوت، اور یہ خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی، العارض الحامل، العارض جو پیش آئی ہے، یحمل محمول ہے، علی التنفسی سانس لینے پر، اور سعالن یا پھر کھانسی پر، جمع بین العدلتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں انشاءاللہ کہا، لاغزون قریشن، تھوڑی دیر بعد کہا انشاءاللہ، تو یہ جو انشاءاللہ بعد میں کہنا ہے وہ محمول ہوگا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں سانس لینے کی وجہ سے یا کھانسی کی وجہ سے درمیان میں رک گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا، اور لہٰذا یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال بعد انشاءاللہ کہا اور اپنی قسم کو یمین کا کفارے کے طور پر کہا، تو اس طرح کہنا درست نہیں ہے، بلکہ وَهَذَا النَّقْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک یہ نقل کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ابن عباس کی طرف یہ روایت کرنا درست نہیں، نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ ورویہ، اور مروی ہے یہ بات بھی، انہو قال ابو جعفر، کہ ابو جعفر بن منصور الدوانقی نے کہا، ابو جعفر بن منصور الدوانقی نے کہا، الذی کان من خلفاء العباسیۃ، جو کہ خلفاء عباسیہ، عباسی خلیفاؤں میں سے تھے، لأبی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، لما خالفت، آپ نے کیوں مخالفت کی ہے، جدی میرے دادا کی، فی عدم صحت الاستثناء متراقیاً، استثناء کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں، متراقیاً تاخیر کے ساتھ۔ فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، لو صح ذلک بارک اللہ فی بیعتک، اگر یہ صحیح ہو، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، فی بیعتک، آپ کی بیعت میں، ای یقول الناس، یعنی ان یقول الناس، لوگ یہ کہیں گے، الان، اب، انشاءاللہ، فتنقص بیعتک، پس ختم ہو ٹوٹ جائے گی آپ کی بیعت، فتحیر الدوانقی وسکت، اور پس دوانقی جو ہے حیران ہو گیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے ابو منصور جعفر دوانقی کے بارے میں، کہ انہوں نے جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، وہ دراصل جو ہے وہ ابن عباس کے پوتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کیوں جو ہے میرے دادا کی مخالفت کی استثناء کے متراقیاً صحیح نہ ہونے کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو ہے ہمارے ائمہ کرام کی ذہانت کا بھی علم ہوتا ہے، یہاں پر انہوں نے فرمایا فوراً، حضرت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دراصل وہ کیا اشکال کر رہے تھے، پہلے سوال کو سمجھ لے۔ سوال کا مطلب یہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے یہ بتایا ہے نا کہ بیان تغییر جو ہے وہ فوراً کا فوراً ہو جائے تو وہ درست ہے، اگر 1 سال بعد یا کچھ دیر بعد ہو تو وہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ ابن عباس کے جو پوتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ سے کہ کیوں آپ نے مخالفت کی، میرے دادا تو کہتے تھے، یہ بات بھی غلط ہے، ہم صرف ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اشکال جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ متراقیاً جو ہے وہ بیان تغییر درست نہیں ہے، جبکہ ان کے نزدیک ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ درست تھا۔ تو ان کے جو پوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابو جعفر منصور دوانقی کہتے ہیں کہ کیوں آپ نے مخالفت کی میرے دادا کی استثناء کے تاخیراً درست نہ ہونے کے بارے میں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائے متراقیاً، تو ظاہر ہے پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، خلیفہ کی جو ہے بیعت کی جاتی تھی، ان سے بیعت لی جاتی تھی، تو لوگ جو ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت میں برکت دے، جن لوگوں نے یعنی ان کے مفہوم بتا رہی ہوں میں، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا کہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، اب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اور اس طرح آپ کی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ حیران ہو گئے، اور مطلب کسی بھی انسان کو قائل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فائدہ مند بات کر دی جائے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اس بات پر نا، اور خاموش ہو جاتا ہے اور اس بات کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہاں ان کا کہنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے کسی بھی ایسی بات سے سمجھایا جائے، یعنی ٹریڈیشنلی اگر انہیں سمجھایا جائے
کہ کسی بھی بات کے حوالے سے کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے یا پھر دین اسلام کے سچ ہونے کے اعتبار سے تو وہ نہیں مانتے، لیکن اگر ان کے اعتبار سے کوئی بات کی جائے نا کہ عقلی طور پر عقلی دلائل پیش کیے جائیں تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس پر بات کو مان لیں۔ تو اسی بات پر ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔